حضرت پیر فضل علی قریشی آف مسکین پور شریف نقشبندیہ مجددیہ کے جلیل القدر بزرگ اور صوفی حضرت پیر فضل علی قریشی، جنہوں نے برِ صغیر میں روحانی تربیت، اصلاح نفس اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت پیر فضل علی قریشی کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سے تھا۔ آپ نے برِ صغیر میں روحانی اصلاح، اتباع سنت اور تصوف کی حقیقی روح کو فروغ دیا۔ بچپن سے ہی علم و عرفان کی طرف میلان تھا۔ آپ نے دینی تعلیم حاصل کی اور بعض حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلفاء سے بیعت کی۔ آپ نے مسکین پور شریف کو اپنا مرکز بنایا، جہاں ہزاروں افراد نے آپ سے روحانی فیض حاصل کیا۔ حضرت پیر فضل علی قریشی ایک مرد حق کا سچا عکس۔ برِ صغیر پاک و ہند کی روحانی تاریخ اس درویش صفت، متبع سنت اور صاحب نسبت اولیاء سے بھری پڑی ہے، جنہوں نے نہ صرف اپنے نفس کا تزکیہ کیا بلکہ سینکڑوں ہزاروں نفوس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اتباع کی طرف راغب کیا۔ انہی مردان حق میں ایک عظیم ہستی حضرت خواجہ پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ آپ 1853 میں داؤد خیل ضلع میاں والی میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے طبیعت میں سادگی، انکساری اور روحانی رجحان تھا۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب آپ کی عمر بلوغت کو پہنچی تو آپ کو اللہ کی تلاش نے بے چین کر دیا۔ آپ نے مختلف علماء و مشائخ کی صحبت اختیار کی، لیکن دل کو قرار نہ آیا۔ بالآخر آپ کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ حضرت شاہ غلام علی قادری نقشبندی سے روحانی نسبت ملی اور وہیں سے آپ کی روحانی پرواز کا آغاز ہوا۔ بیعت کے بعد آپ نے نہایت اخلاص سے ذکر و فکر، مراقبہ، مجاہدہ اور سنت نبوی کی پیروی کا سفر اختیار کیا۔ آپ کی روحانی کیفیت اتنی طاقتور تھی کہ محض صحبت میں بیٹھنے سے دلوں میں نور کی کرنیں چمکنے لگتی۔ آپ نے نقشبندیہ مجددیہ سلسلہ کو مکمل شعور، فہم اور تدبر کے ساتھ اپنایا اور اس کی تبلیغ کے لیے زندگی وقف کر دی۔ آپ نے مسکین پور شریف، تحصیل جتوئی، ضلع مظفر گڑھ کو اپنا روحانی مرکز بنایا۔ یہاں خانقاہ کی بنیاد رکھی جو قرآن و سنت کی عملی درسگاہ تھی۔ یہ خانقاہ صرف عبادت کا مرکز نہیں بلکہ تربیت گاہ تھی، جہاں پر آنے والے کی باطنی اصلاح اور روحانی نشو و نما پر توجہ دی جاتی۔ حضرت قریشی کی مجالس میں صرف ظاہری علم نہیں بلکہ علم باطن بھی جاری تھا۔ آپ قرآن و حدیث کے ایسے نکات بیان فرماتے جن سے اہل ظاہر بھی حیران رہ جاتے۔ آپ ہر مرید کو نماز، روزہ، سچائی، امانت اور تقویٰ کے زیور سے آراستہ کرنے کی تلقین فرماتے۔ آپ کا معمول تھا کہ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین اور دیگر نوافل کبھی قضا نہ ہوتے۔ آپ نے تبلیغ میں سندھ، پنجاب، سرحد اور ہندوستان کے مختلف علاقوں کا سفر کیا اور روحانی دعوت پہنچائی۔ لوگ جوگ در جوگ آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو گئے اور اصلاح پاتے گئے۔ بہت سے علماء و مشائخ نے بھی آپ سے تربیت حاصل کی۔ ایک معروف واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کی خانقاہ پر آ کر گستاخی کی۔ آپ نے خاموشی سے اس کی بات سنی، کچھ نہ کہا اور اندر حجرہ میں تشریف لے گئے۔ وہ شخص اگلے دن بے چین ہو کر واپس آیا اور روتے ہوئے معافی مانگی۔ اس نے بتایا کہ رات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، جنہوں نے فرمایا جس نے ہمارے فضل علی کو دکھ دیا اس نے ہمیں دکھ دیا۔ یہ واقعہ نہ صرف آپ کی نسبت مصطفی کا گواہی دیتا ہے بلکہ اس روحانی مقام کو بھی واضح کرتا ہے جو آپ کو عطا ہوا۔ آپ کا وصال 1354
ہجری میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ بروز بدھ آپ کا وصال ہوا۔ آخری ایام میں بھی ذکر، تسبیح اور دعا سے غافل نہ تھے۔ فالج کے حملے کے باوجود زبان پر ذکر جاری رہا۔ آپ کا مزار پر انوار مسکین پور شریف میں آج بھی مرجع خلائق ہے۔ آپ نے جو روحانی نظام تشکیل دیا وہ آج بھی حضرت مولانا اللہ بخش، حضرت مولانا شیر محمد، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی اور دیگر خلفاء کے ذریعے جاری و ساری ہے۔ ان کا سلسلہ تعلیم، تربیت اور اصلاح باطن آج بھی لاکھوں افراد کی زندگی میں انقلاب برپا کر رہا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر چینل پر نیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ